ایران لینے جا رہے دنیا کے ایڈوانس ترین فائٹر جیٹس میں سے ایک رشیا کا بنایا گیا سکھوئی Su-35۔ یہ کہنا تھا ایران کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر بریگیڈیئر جنرل مہدی فراہی کا۔ اس کے علاوہ ایران کی ڈیل Mi-28 اٹیک ہیلی کاپٹرز کے لیے بھی مکمل ہو گئی ہے، جو کہ ایڈوانس بیٹل میں اپنے آپ میں ہی ایک شاہکار ہے۔ ایرانی منسٹر نے اس کی تعداد تو نہیں بتائی، لیکن انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ایران روس سے 24 یعنی 24 Su-35 یونٹ لینے کی ڈیل کر چکا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے مصر نے بھی روس سے Su-35 فائٹر جیٹ لینے کی ڈیل کی تھی، لیکن پھر امریکی پریشر میں آ کر روس نے یک طرفہ طور پر یہ ڈیل کینسل کر دی تھی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ روس اب وہی مصر کے لیے تیار کردہ طیارے ایران کو فروخت کر رہا ہے۔ اگر بات کی جائے Su-35 فائٹر جیٹ کی، تو یہ ایک 4++ جنریشن ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے، جسے ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ اٹیک کے علاوہ جاسوسی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایئر بیس ای ریڈار سسٹم لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ 400 کلومیٹر دور سے ہی اپنے بڑے ملٹری ٹارگٹس جیسے کہ ملٹری بیس یا جنگی بحری جہاز کو بآسانی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یعنی یہ ملتان میں رہتے ہوئے ہی لاہور میں موجود اپنے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی سکت رکھتا ہے، اور چھوٹے ملٹری ٹارگٹس جیسے کہ مد مقابل فائٹر جیٹ کو 200 کلومیٹر کی دوری سے ہی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یعنی لاہور میں رہتے ہوئے ہی اسلام آباد میں اڑتے دشمن کے جہاز کو بآسانی میزائل داغ سکتا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ شارٹ رینج، لانگ رینج، ایئر ٹو گراؤنڈ میزل، اینٹی شپ میزل، اینٹی ایئر کرافٹ میزل اور نیوکلیئر وار ہیڈ تک کیری کر سکتا ہے۔ Su-35 لیزر گائیڈڈ اور سیٹلائٹ گائیڈڈ میزل سے بھی آراستہ کیا جا سکتا ہے، جس سے اس کی ایکوریسی بہت حد تک بڑھ جاتی ہے اور کولیٹرل ڈیمیج یعنی معصوم جانوں کا ضیاع کم سے کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایئر کرافٹ 18,000 کلومیٹر کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے اور اپنے ایئر بیس سے اڑ کر 3,600 کلومیٹر کے ریڈیس میں اپنا مشن مکمل کر کے بنا ریفیولنگ واپس لوٹ سکتا ہے، جبکہ ایران سے اسرائیل کا کل فاصلہ محض 1,500 کلومیٹر ہے۔ اس سے آپ ایران کے لیے اس فائٹر جیٹ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایران اور روس کی یہ ڈیل اور روس کا ایرانی ڈرونز امپورٹ کرنا US اور نیٹو کے لیے سر درد بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ ایران خفیہ طور پر روس کو شارٹ رینج بیلسٹک میزائل بھی فراہم کرنے کے قریب ہے، جو یوکرین کے خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ دوستو، یہ ڈیولپمنٹس ایران اور روس کے بڑھتے ملٹری اتحاد کو درشاتی ہیں۔ اس کا واضح ثبوت مارچ میں ایران، روس اور چائنا کی طرف سے پرشین گلف میں مشترکہ طور پر کی جانے والی نیول ایکسرسائزز ہیں۔ امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ہمراہ اس بڑھتے ہوئے اتحاد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کیا چین، روس اور ایران موجودہ سپر پاور امریکہ اور نیٹو کا مقابلہ کر پائیں گے؟ کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں تھا علی حسنین، چاہوں گا آپ سے اجازت۔